1922 میں 30 لاکھ باشندوں اور 12,000 کلومیٹر سے بھی کم رقبے پر مشتمل یہ چھوٹی خلیجی ریاست عملی طور پر غیر آباد سرزمین تھی۔ یہ ماہی گیروں اور موتی جمع کرنے والوں کی ایک عاجز سی بستی تھی جو کہ خانہ بدوشوں پر مشتمل تھی۔ آج قطر میں چند ہی باشندے ایسے ہیں جو قطر کے ماضی کے خوفناک معاشی حالات بتا سکتے ہیں۔ جب جاپان نے موتی بنانا شروع کر دیے تو قطر کے 30% باشندے ملک سے روزگار کی تلاش میں یورپ چلے گئے۔ 1950 میں اقوام متحدہ کے مطابق یہاں کی آبادی 24,000 تک رہ گئی تھی، باقی تمام باشندے یہاں سے چلے گئے۔ یہ کہنا درست ہوگا کہ اس وقت قطری معیشت تباہی کے دہانے پر تھی اور پھر اس کو ایک معجزے نے بچایا، اور وہ معجزہ تیل کے ذخائر ہیں۔ 1950 کے بعد قطری خزانہ تیزی سے مالا مال ہوا اور پھر قطر دنیا کے امیر ترین ملکوں کی فہرست میں آنا شروع ہو گیا۔ اس سے قبل تیل کی دریافت کے لیے 1939 میں کوشش کی گئی۔ اس وقت قطر انگریزوں کے ہاتھ میں تھا۔ آخر کار قطر کے مغربی ساحل پر دوحہ سے تقریباً 80 کلومیٹر دور دخان میں تیل کی دریافت ہوئی، جس نے قطر کی قسمت بدل کر رکھ دی۔ تیل کی دریافت کے دوران قطر میں اس وقت تقریباً 25,000 سے بھی کم باشندے تھے۔ پھر تیل کی خبر سن کر 1970 تک آبادی بڑھ کر 1 لاکھ سے تجاوز کر گئی۔ 1 سال بعد برطانوی راج کا خاتمہ ہوا، تاہم اسی دوران ایک اور کنویں کی دریافت ہوئی اور ترقی کا ایک نیا سفر شروع ہوا، جس سے قطر میں مزید دولت آئی۔ اور یہ دریافت تیل کی نہیں تھی بلکہ یہ تھی قدرتی گیس۔ جب قطر نے مشرقی ساحل پر قدرتی گیس کے وسیع ذخائر کو دریافت کیا تو لوگوں نے اس کی اہمیت کا تصور بھی نہیں کیا تھا۔ یہ سمجھنے کے لیے 14 سال اور درجنوں مشقیں کی گئیں تو معلوم ہوا کہ یہ دنیا کا انتہائی بڑا قدرتی گیس کا ذخیرہ ہے جو تقریباً دنیا کا 10% بنتا ہے۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ روس اور ایران کے پاس بھی گیس کے وسیع ذخائر موجود ہیں، مگر یہ دونوں ممالک یعنی ایران اور روس رقبے اور آبادی کے لحاظ سے قطر سے کہیں بڑے ہیں۔ قطر میں قدرتی گیس اور تیل کے وسیع ذخائر موجود ہیں۔ قطر نے وقت کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو سنبھالا، انفراسٹرکچر لگایا اور 21ویں صدی یعنی کہ 2003 سے 2004 کے درمیان انتہائی ترقی کی۔ قطر کا GDP جو کہ 2003 میں 3.7% تھا، اس سے بڑھ کر 19.2% پر چلا گیا اور 2006 میں انتہائی بلند سطح یعنی کہ 26.2% پر چلا گیا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ قطری باشندے جو کہ ملازمت کی غرض سے بیرون ملک چلے گئے تھے، انہوں نے قطر کا رخ کرنا شروع کر دیا۔ قطر دنیا کے معاشی فیصلوں میں اپنا کردار اہم کرنے لگا اور حال ہی میں قطر نے دنیا کا سب سے مہنگا فٹ بال ایونٹ کیا ہے، جو کہ اپنی نوعیت کا بہت ہی بڑا اور بہت ہی مہنگا ایونٹ رہا ہے۔ دوستو، آپ کو بتاتے چلیں کہ قطر نے بھی دبئی، سنگاپور، جاپان کی طرح ایک مصنوعی جزیرہ قائم کیا ہے جو تقریباً 40 لاکھ مربع میٹر میں پھیلا ہوا ہے۔ یہ قطر کا پہلا شہری منصوبہ ہے جس میں غیر ملکیوں کو قطر میں جائیداد خریدنے کی اجازت ملی ہے۔ قطر کا پرل آئی لینڈ اپنی خوبصورتی کی اعلیٰ مثال پیش کرتا ہے۔ یہ آئی لینڈ جس کی گلیاں خلیج عرب کی نسبت بحیرہ روم کے یورپ کی یاد دلاتی ہیں۔ یہاں ہسپانوی طرز کے ہوٹل، چوک، نہریں اور پرتعیش عمارتیں موجود ہیں۔ یہاں روڈ پر کروڑوں مالیت کی سپر کار موجود ہیں جو کہ اس کی خوبصورتی اور رونق میں اضافہ کرتی ہیں۔ تمام سامعین کو بتاتے چلیں، قطر نے دنیا کے ہر میدان میں اپنی کارکردگی دکھائی، چاہے وہ دنیا کے مہنگے اور خوبصورت فٹ بال گراؤنڈ ہو، چاہے وہ قدرتی گیس یا تیل کے ذخائر ہوں، یا پھر وہ دنیا کی مہنگی اور بہترین ایئر لائن ہو۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ قطر کی ایئر لائن جو کہ دنیا کی اب بہترین ایئر لائن بن گئی ہے، اگر آپ کو اس کی تاریخ بتائیں تو آپ حیران اور پریشان ہو کر رہ جائیں گے۔ یہ قطر نے جہاز لیز پر لیا تھا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اس نے دنیا کو ایک ایسی ایئر لائن فراہم کی جس نے دنیا میں اپنا ایک مقام پیدا کر لیا۔
ایک رپورٹ کے مطابق قطر کے پاس اب تقریباً 233 بڑی ایئر لائن موجود ہیں جو کہ دنیا کے تمام مشہور ممالک میں جاتی ہیں۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ قطر ایئر لائن کی نیٹ ورتھ تقریباً 141 بلین قطری ریال ہے، جو کہ اس کا بہت بڑا سرمایہ ہے۔ دوستو، آپ کو بتاتے چلیں کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ قطر دنیا کا انتہائی طاقتور اور امیر ترین ملک بنتا جا رہا ہے، اور اس کی سب سے بڑی وجہ وہاں کے قدرتی ذخائر جیسا کہ تیل اور قدرتی گیس ہیں۔